وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں رہنا لازم ہے۔ السلام علیکم، ویلکم، ولیکار، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ آپ کا اپنا ہوسٹ عرفان احمد میمن، پروگرام وائس آف پروفیشنل میں۔ جیسا کہ وائس آف پروفیشنل میں ہم مختلف پروفیشنلز کو اپنے پلیٹ فارم میں انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، جس سے لائف، ایجوکیشن اور کیریئر کے حوالے سے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں حیدرآباد سندھ کی ایک پروفیشنل موجود ہے جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور اس وقت وہ ملتان میں اپنا بزنس کر رہی ہیں، اور یہاں پر ہم ان سے بات کریں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے۔ تو ویلکم کرتے ہیں مس کائنات خان کو۔ السلام علیکم کائنات خان، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، سب خیریت؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں؟ کیسا لگ رہا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، تھینکس فار انوائٹنگ می۔ اور یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے لوگوں کے لیے بھی کہ وہ لوگوں کو سنیں اور ان کی گائیڈنس پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں، جو کہ آج کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے انڈیویژولس کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہوئی، آپ کہاں سے ہیں؟ اوکے، میں بیسکلی ٹنڈو جام سے ہوں، حیدرآباد کے پاس ایک سٹی ہے، چھوٹا سا جی ٹاؤن کہہ لیں، جی جی۔ اور وہاں سے ہی میں نے اپنی ایجوکیشن کی تھی، میری بی کام ہوئی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بس لائک کافی ٹائم بعد جو ہے میں فری رہی تھی، اور جی پھر انٹرسٹ بڑھا کہ بھئی کچھ کرتے ہیں اس حوالے سے، لائک گھر میں بیٹھے ہی کہ ہمیں مطلب کہ ایسی اپرچونیٹیز، کیونکہ آج کل کا دور ایسا آ گیا ہے کہ اب وہ والی چیزیں نہیں رہی تھیں کہ بندہ باہر جائے گا تو وہ کچھ کر سکتا ہے، خاص کر کے اسپیشلی عورتیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اب اس چیز سے بھی فائدہ اٹھایا جائے، پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لرن کرنا اسٹارٹ کیا، چیزیں وغیرہ کی، تو اب ماشاءاللہ سے اچھا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اچھا سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بتائیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا؟ اوکے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ یوں سمجھیں کہ اخبار کا اشتہار جو ہے نا وہ آپ کے سامنے موبائل فون پہ آ گیا ہے، آسان جی، لفظوں میں۔ اچھا جیسے بل بورڈز پہ آپ دیکھتے ہیں مارکیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب موبائل میں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ایڈز آ رہے ہیں، مارکیٹنگ ہو رہی ہے بزنسز کی۔ کسی بھی چیز کو آپ ڈیجیٹلی کسی اسکرین کے ذریعے مارکیٹ کر رہے ہو، اس کو ڈیجیٹل جی۔ مارکیٹنگ بولا جائے گا۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ساتھ ہم اگر بات کریں ایڈورٹائزمنٹ، پھر یہ بھی وہی چیز ہے یا پھر یہ الگ ہم جی، ایز پارٹ مارکیٹنگ؟ اور ایڈورٹائزمنٹ آپ جو ہے وہ لائک کمرشلس کی بات کر رہے ہیں؟ جی، کمرشل کی طرف آ جاتے ہیں یا ویسے ایڈورٹائزمنٹ کسی چیز کی ہمیں کرنی ہو؟ دو قسم کی اس طرح کی ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے، ایک فزیکل ہوتی ہے، ٹریڈیشنل ہوتی ہے، اسپیشلی ایک ٹریڈیشنل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ تو ہاں یہ سیم ہی ہے، لیکن اس کے جو ہے کرنے کا طریقہ جو ہے، پروسیجر، وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اب وہ کون سے پروسیجرس ہیں؟ میں چاہوں گا کہ جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، انٹرویو سن رہے ہیں، تو ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے جو انفارمیشن ملے وہ ایکوریٹ انفارمیشن ہو اور وہ اس چیز کو سمجھ سکے، کیونکہ ہمارے کافی نوجوان ایسے ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ابھی تک صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے۔ میں چاہوں گا کہ ڈیجیٹل آپ اس مارکیٹنگ بیسکلی جو ہے نا، آپ یوں سمجھیں کہ ایک بزنس ہے، وہ خود کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہر بندے کے پاس موبائل فونز ہیں، ٹھیک ہے۔ جی ہم اپنا آدھے سے زیادہ دن جو ہے وہ ہم گزارتے ہیں اپنے فون پہ، ہم اپنا فون زیادہ دیکھتے ہیں پورے دن میں۔ تو ایگزیکٹلی۔ ہمارے جو ڈیسیجنز ہیں نا وہ بھی اب اس کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ ہم کوئی شاپنگ کرتے ہیں، کوئی ہمیں چیز اچھی لگتی ہے، کوئی کہیں پہ ریئل اسٹیٹ کا کوئی کام ہے، کچھ بھی ہے، ہم پہلے اپنے فون پہ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے۔ ایون کسی کو اگر سولر پینلز بھی لینے، وہ پہلے یوٹیوب پہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کون سے ہمیں جو ہے وہ مل جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کافی ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ جاتی ہیں، چاہے وہ کنٹینٹ مارکیٹنگ ہو گئی، چاہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی۔ اوکے۔ کسی بھی طرح آپ اپنی چیز کو، اپنے بزنس کو
لوگوں تک موبائل کے ذریعے پہنچا رہے ہو, سوشل میڈیا کے تھرو, اس کے پلیٹ فارمس کے تھرو, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ جائے گا. لیکن اگر ہم ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہے, یعنی کہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ, اس میں جی ہمارے پاس گوگل ایڈز آ جاتے ہیں, اور جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ایڈز آ جاتے ہیں, لائک ٹک ٹاک ایڈز آ جاتے ہیں, فیس بک ایڈز آ جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹویٹر ہو گیا, یوٹیوب ایڈس, سب کچھ. یعنی کہ جس بھی ذریعے آپ تک ایک جو ہے ایڈورٹائز ایک پہنچ رہی ہے, ایک ایڈ پہنچ رہا ہے, آپ اس کو فون میں دیکھ رہے ہو, وہ جی کام بیک اینڈ پہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹرز کر رہے ہوتے ہیں. مطلب جتنی بھی ہم سارا دن ہم موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنی بھی جی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آپ کی طرف سے آ رہی ہے. جی اچھا میری خالی کی طرف سے تو نہیں آ رہی, بہت سارے لوگ اب ماشاء اللہ سے اس میں ان ہو گئے ہیں. نہیں مطلب کافی مطلب جنرلی میں نے بات کی ہے کہ جو بھی ڈیجیٹل ہوں مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس ہاں وقت, ان کی ہی طرف سے بالکل جو ہے بالکل. ایڈورٹائزمنٹ, جی جس طرح ہمارے جو ہوں میڈیا ہے, میڈیا میں ہمارا پیپر میڈیا آ جاتا ہے, ہمارا ہوں ریڈیو میں آ جاتا ہے, ریڈیو آ جاتا ہے, ہمارے ٹیلی ویژن آ جاتا ہے, فلم انڈسٹری آ جاتی ہے, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, تو ایک وہ پورا میڈیا کہلاتا ہے بیسیکلی, یس مگر پارٹس یس. الگ الگ ہیں. اسی طرح ہاں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا ایسی چیز ہیں جس طرح مطلب میں نے بات کی, ایک تو آپ نے بتایا کہ ایک تو ایڈورٹائزمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک کنٹینٹ مارکیٹنگ آ جاتی ہے. ان کے علاوہ اس کے علاوہ ایس سی او ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ جو ہے, ویڈیو ایڈورٹائزمنٹ ہے, کافی سارا کچھ ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہو. آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, اور اس کے لیے آپ نے ایجوکیشن کس فیلڈ میں لی؟ اچھا, اس کا آئیڈیا مجھے اس طرح آیا کہ پہلی بات تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں سوچتی تھی کہ لائک شروع سے ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا تھا, اور تو کچھ نہ کچھ ایسے ارننگ کے حوالے سے میں چیزیں وغیرہ دیکھتی رہتی تھی, خاص کر کے یوٹیوب سے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مطلب کہ یوں سمجھیں کہ ایک منتھ میں نے شاید پتہ نہیں 1000 اب جو ہے نا وہ میں نے ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا بندے کو بار بار مطلب کہ کوئی چیز دیکھتے جاؤ. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی تھیں, لیکن یہ ٹھیک ہے. ہوا کہ سیکھ گئی کہ دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. تو اس طرح یہ سمجھے پہلا کہ اسٹیج ہے, یہ پہلا اسٹیپ ہے یس کہ جی آپ اپنی ڈیسٹینیشن سیٹ کیسے کریں, ٹھیک ہے, ہاں. ٹورڈز تو آپ سکسیس نے کی طرف اگر جاتے ہیں تو آپ ایگزیکٹلی کو سب سے پہلے جو اسٹیپ ہے وہ آپ کا فرسٹ ڈیسٹینیشن, پہلے اسٹیپ سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. پھر جو ہے آپ کو اوبیسلی آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو کافی ساری چیزیں تھیں. کوئی بلاگنگ کروا رہا تھا, کوئی کیا اس طرح کافی ساری, اور وہ بالکل اچھی ہیں. لیکن جو میرا اسپیشلی ایک وہ ہوتا ہے انٹرسٹ پیدا ہوا, وہ زیادہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف تھا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں. لائک کیونکہ میں نے اتنے سارے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ڈیجیٹل مارکیٹرس دیکھے آن یوٹیوب, جی تو مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے, مارکیٹ میں کون لیگ کر رہا ہے, کس چیز میں کر رہا ہے. یا آپ یہ سمجھیں کہ جو بچے پڑھنے جائیں گے آگے, یا اس فیلڈ میں آنا چاہیں گے, یا جو آ گئے ہیں, وہ ان میں کیا کہاں جو ہے نا وہ لیگ کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی. یہ والی چیز جو مجھے زیادہ کی, تو میں مطلب کہ اس پیشن کے ساتھ ہے کہ مجھے کرنا تو ہے, لیکن مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کیسے نہیں کرو, ٹھیک ہے. تو بالکل اس لیے میرا اس میں مطلب کہ زیادہ جو ہے وہ دھیان گیا تھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں. جی, ایگزیکٹلی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جو ہے میں ابھی میٹا ایڈس اور گوگل ایڈس, مطلب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یس. اس میں سے آپ اگر اپنی کوئی نیش سلیکٹ کرتے ہو, تو میں نے اپنی نیش ابھی سلیکٹ کی ہوئی ہے, جو کہ میٹا ایڈس ہے اور گوگل ایڈس ہے, یوٹیوب ویڈیوز ہیں. مطلب اس پہ میں زیادہ کام کر رہی ہوں, میری ایکسپرٹیز زیادہ اس میں ہے. اچھا, میں چاہوں گا کہ آپ ان تینوں چیزوں کو ڈیفائن کریں کہ میٹا, گوگل ایڈس اور یوٹیوب ایڈس, یہ کس طرح ان کو سرچ کرتے ہیں یا کس طرح اس پہ کام کرتے ہیں,
تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ سیپریٹلی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ دیکھنے والے ہمارے اس انٹرویو کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں بیسیکلی. میٹا جو ہے اس میں پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں آپ کا فیس بک, واٹس ایپ اور انسٹاگرام. یہ ایک میٹا کمپنی ہے, اس میں یہ پلیٹ فارمز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹلی. فیس بک ایڈس جو ہیں اور انسٹاگرام یہ آپس میں یوں سمجھیں کہ ٹوئنز ہیں, کیونکہ یہ ایک ہی چیز سے ایڈورٹائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کس طرح ہوتے ہیں کہ اوبویسلی ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح چیز ہوگی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایڈورٹائز آپ کی لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ آپ جب فیس بک اسکرول کر رہے ہو اس میں آپ کو ایڈز نظر آتے ہیں, جیسے اسپانسرڈ لکھا ہوگا کسی چیز میں, بالکل. شروع میں کسی کا کوئی کچھ سیل کر رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو جی فیس بک وہ پہ تو جس پلیٹ تقریباً مطلب جیسے ہی اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو مطلب جی جی کبھی کلینکس کا آ جاتا ہے, کبھی ہوں فوڈ کا آ جاتا ہے, کبھی اس طرح کے مختلف ایڈورٹائزمنٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں جو ہاں. نہ اب چاہتے یہ ہوئے بھی اس لیے کرنی آتی پڑتی. ہے وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ ہم نے یعنی اس پلیٹ فارم پہ یہ ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ جو اس انٹرسٹ کے لوگ ہوں ان کو یہ چیز دکھائی جائے. یعنی مطلب یوں سمجھیں آپ کہ مجھے شوز لینے ہیں, ٹھیک ہے, میں شوز میں انٹرسٹ رکھتی ہوں, تو میرے پاس شوز کی ہی ایڈورٹائزمنٹس آئیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ ایسے ہو رہے ہیں کہ بھائی جو میں دماغ میں سوچتا ہوں وہی چیز میرے سامنے کیسے آ جاتی ہے. تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ میٹا پہ جیسے ایڈس آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, اسی طرح انسٹاگرام پہ بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. جی. اور اس طرح گوگل پہ آتے ہیں. اب گوگل پہ کوئی بھی بندہ یہ لکھنے جا رہا ہے کہ بیسٹ ریسٹورینٹ نیئر می, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس شروع میں کچھ ایڈز آ جائیں گے. تو وہ جو ہے وہاں پہ ایڈس لگائے ہوتے ہیں ہم نے, لائک اسپانسرڈ ایڈس وہاں پہ لکھا ہوگا یا چھوٹا سا ایسے ایڈ لکھا ہوگا, وہ جو ہیں وہ گوگل ایڈ پہ آ جاتے ہیں. خاص کر کے ریئل اسٹیٹ کے کافی ایڈس لگتے ہیں. کسی کو جی. کچھ بھی سرچ کرنا ہو, آپ کوئی بھی ورڈ لکھتے ہو نا کسی بھی بارے میں, تو آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ کافی سارے اس کیا کہتے ہیں لائک فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ چیزیں آ جاتی ہیں, وہاں پہ ایڈس آ جاتے ہیں. تو جس ساری کے وہ چیزیں آ بزنسز جاتی ہوتے ہیں وہ ایڈس وہاں پہ لگاتے ہیں. اسی طرح یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہو, آپ کوئی بھی ویڈیو آپ آن کرتے ہو پہلے ہی ایک ایڈ آ جاتا ہے. وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں, ان کو ہم پھر یوٹیوب ایڈس کہتے ہیں. بیسکلی یہ لگتے گوگل سے ہی ہیں کیونکہ گوگل بھی یوٹیوب کا ہی پلیٹ فارم ہے. سب سے پہلے تو ہم جو ہے ان سے جب میٹنگ کرتے ہیں تو ہم ان کا پہلے یہ گول پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہو. خاص یہاں پہ بزنسز کو کافی اتنا نالج نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل میں کیا چاہ رہے ہیں اپنے بزنسز کے لیے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ٹھیک جیسے ہے. ایک اسٹارٹ اپ ہے, بالکل ایک نیا بزنس ایسے اسٹارٹ ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے ہزار کی سیلز چاہیے, جو کہ اسٹارٹ اپ میں پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بزنس کو لوگ نہیں جانتے, اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو ایک اگر سائیکولوجی کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو ایک انسان وہ چیز کیوں خریدے گا جو اس کے سامنے آئی ہی نہیں ہے. اس کی جو ہے وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی گئی ابھی تک, اس کو جی. بار بار لوگوں کے سامنے نہیں لایا گیا, ٹھیک ہے. تو اس میں لائک جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں, آرگینک مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے, انفلوئنسر مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس میں برانڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو برانڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک بزنس کے لیے, اس کی پہچان کے لیے. اب میں آپ کو تھوڑا سا برانڈنگ کے بارے میں بالکل آسان سا ایسے بتا دوں کہ برانڈنگ کیا ہے. یوں سمجھیں کہ اپنے بزنس کو ایک شکل دینا, ایک پہچان دینا باقی بزنسز کے معاملے میں, وہ برانڈنگ ہے. چاہے وہ آپ کا لوگو ہو گیا ہو, چاہے آپ کی وہ کلر تھیم ہو, آپ کا بولنے کا انداز ہو, ٹھیک ہے. اب جیسے بہت ساری ایسے ایڈورٹائزمنٹ ہم دیکھتے ہیں, اس میں کوئی نیچے کوئی سلوگن آ رہا ہوتا ہے کوئی خاص اس طرح, جیسے پیپسی کا بالکل. ہے وائی ناٹ میری جان, یہ ان کی ایک ٹون ہو گئی, ٹھیک ہے. تو ہم بالکل. مطلب کہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ پیپسی ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک برانڈ بناتی ہیں بزنس سے, اور یہی چیز ہوتی ہے جو ہم بار بار جو ہے نا لوگوں کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ میں
سب سے پہلے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار ایک بندے کے وہ ایڈ سامنے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک اس کی میرے خیال سے یو ایس کی بھی ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی، آئی تھنک انہوں نے کوئی ریسرچ انہوں نے دی ہوئی تھی، اس میں بھی یہی تھا کہ انسان کی سائیکولوجی ہے، جب تک وہ 7 بار کوئی چیز نہیں دیکھ لیتا انسانی دماغ، وہ اس کو بائی نہیں کرتا، جب تک وہ 7 بار اس کے ایوریج جو ہے وہ سامنے نہ آئے وہ کبھی اس کو بائی نہیں کرتا. تو یہ یوں سمجھیں کہ ایک یس 7 times in matters یا یا مارکیٹنگ میں. سو تو اسی لیے اس چیز کو جو ہے نا بزنس کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے. کچھ جو ہیں کافی سارے بزنس اب تھوڑا آگے جا رہے ہیں، لیکن اسٹل جو ہے وہ اس چیز کی کمی ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے جو ہیں ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہو، آپ کس طرح چاہ رہے ہو، تو پھر ہم ان کو گائیڈنس دیتے ہیں. ان کو جو ہے ان کے کمپٹیٹر جو ہوتے ہیں، اب ایک بزنس آیا ہے اس کے پیچھے بہت سارے بزنسز پہلے ہی تھے. اگر ایک علاقے میں ایک ریسٹورینٹ کھلا ہے تو اس کے پہلے بھی کافی سارے ریسٹورینٹ ہوں گے، چاہے وہ بالکل دیسی فوڈ ہو، چاہے چائنیز ہو، چاہے وہ کیفے ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح. تو ہم ان کو ریڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کیسے کر رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے. تو ہمارے ٹیچر ایک بات کہتے تھے کہ جو آپ کا کمپٹیٹر ہوتا ہے نا، وہی کمپٹیٹر آپ کا سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. آپ جو نے کو بزنس میں اگر کوئی بالکل کہ آپ نے بزنس میں اگر کوئی چیز سیکھنی ہو تو آپ نے اس کے دوسرے جو اس سے پہلے بزنس کر رہا ہے اس سے سیکھنی ہے کہ اس نے کیسے کیا. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو بتاتے ہیں، ان کی چیزیں اینالائز کرتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ بعد میں اس پہ بجٹ پہ آتے ہیں، ان کو چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کام ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. تو بزنس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ وہ کچھ اصول جو ہیں شارٹ میں بتا دیں کہ ہمارے جو نیو جنریشن ہے اگر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کام کریں. اچھا، آج کل تو بزنسز میں سب سے زیادہ جو چیز میں دیکھ رہی ہوں وہ یوتھ جو ہے ہماری ای کامرس سے بہت زیادہ امپریس ہو رہی ہے اور اس کی طرف آ رہی ہے. بالکل. تو ای کامرس آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی بھی چیز کو آن لائن بیچ رہے ہیں، اس کا ابھی فزیکل اسٹور آپ نے نہیں بنایا لیکن آپ اس کو آن لائن ایک اسٹور ہے، اس کو آپ ای کامرس کہتے ہو. گریٹ. آسان سا جواب، ٹھیک ہے. بالکل. اب اس کی کیوں اتنی زیادہ وہ ہو گئی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو آن لائن ایک سیلنگ ہو رہی ہے نا وہ ہماری پاکستان میں کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ جو ہے وہ اب آن لائن سیلنگ کی طرف آ رہے ہیں. ہم جو ہے کافی زیادہ یوں سمجھیں کہ اگر گھر میں 5 بندے ہیں تو 3 بندے لازمی آن لائن شاپنگ کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو جب بالکل. یہ چیز رجحان بڑھ گیا تو اس لیے یہ چیزیں آ گئی ہیں. اب میرے خیال سے سعودی عربیہ کے لیے میں نے سنا تھا کہ 98 یا 95% جو ہے وہاں پہ صرف آن لائن شاپنگ ہوتی ہے، مطلب لوگ فزیکل جا کے اتنا نہیں کرتے. یہ بات صحیح ہے؟ کافی ایک میں نہیں، نے 98 پڑھی نہیں تھی. کہہ سکتے مگر کافی کافی حد تک یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ اٹ سیو ٹائم، بہت ٹائم بچ جاتا ہے. ہاں آپ ایگزیکٹلی. مختلف اپلیکیشن سے آپ نے کچھ چیزیں منگانی ہیں، آپ آرڈر کر دیں ود ان 10 to 15 days میں، کہیں جائے بغیر آپ کو جو ہے جو پیمنٹ آپ کو شاپ پہ کرنی ہے اور گھوم کر کے لینی ہے وہی چیز آپ کو گھر پہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو مل جائے گی ہاں اور سیو ٹائم ایکچولی. ہاں، تو بس اور یہی سہولت جو ہے وہ ای کامرس دیتا ہے لوگوں کو. تو اس لیے بزنسز جو ہیں، اب بزنسز ان کا پہلا کیا موٹو ہوتا ہے کہ ان کے کسٹمرز خوش ہوں. ہم کوئی ایسی یونیک چیز لائیں، ایسا کچھ ان کو دیں تاکہ ہمارے کسٹمر جو ہیں وہ بھی بڑھیں اور ان کو فائدہ بھی ہو. تو اس ایگزیکٹ لیے ای کامرس جو ہے یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے. خاص کر کے میں دیکھ رہی ہوں شاپیفائی ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہے، تو مطلب کہ اس طرح جس پہ ہم ڈراپ شپنگ بھی کر سکتے ہیں، بہت دراز ہو ساری چیزیں. گیا دراز ہو شاپ. گیا، دراز ایک بہت بڑا مارکیٹ پلیس ہے، ٹھیک ہے. بالکل بالکل. تو اس طرح جو ہے وہ لوگ اب ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں اور اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان کو یہ جتنا میں نے دیکھا ہے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو پہلے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو مطلب یوں سمجھیں آپ کی سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے
چیزیں پڑھی ہیں آپ ان کو پہلے انالائز کرتے ہو کہ یہاں پہ میری انویسٹمنٹ کتنا لگے گی, میرا ریونیو کتنا پہلے سال کو جنریٹ ہو سکتا ہے, دوسرے سال کو کتنا ہو سکتا ہے, کیا اسٹیپس ہوں گے سب سے پہلے مجھے لینے ہوں گے, تاکہ بعد میں مجھے جو ہے وہ میں اس طرح ہکا بکا ہو کے نہ بیٹھوں کہ بھئی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. اور بھی جی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ جو پہلے کی آپ کی اسٹرگل ہے نا, وہ بعد کی مشکل سے بہت اچھی ہے. جو میں نے دیکھا ہے کہ جس میں ہماری جنریشن بہت زیادہ لیگ کر رہی ہے, کہ جیسے ہی وہ کوئی چیز دیکھتی ہے اپنے سامنے اور وہ بولتی ہے لائک انہوں نے کوئی ایڈ دیکھا, یا ایڈ چھوڑے انہوں نے یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھی کہ بھئی آپ شاپیفائی سے کما سکتے ہو, آپ اتنا اتنا ارن کر سکتے ہو, آپ جو ہے اپنا بزنس کھول لو اور آپ اس کو ایڈورٹائز کرو تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں. اب یہ اتنا بالکل اٹریکٹیو لگتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ لاکھ کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور اس میں کیا ہے, لیکن بعد میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں. جس لائک میرے پاس جب میں نے کانٹینٹ مارکیٹنگ اسٹارٹ کی تھی تو ابھی تک جو ہے میرے پاس پتہ نہیں کتنے لوگ آ چکے ہیں جو یہ آ کے بولتے ہیں کہ بھائی میں نے بزنس اپنا کھڑا کر لیا ہے, شاپیفائی میں اپنا سب کچھ کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آگے کیا کروں. تو میں مطلب کہ ان سوالوں سے حیران ہوتی ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا لیکن اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے. تو یس جسٹ لائک اب شاپیفائی کی میں بات کروں تو شاپیفائی پہ جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ بیچتے ہو, اپنا وہاں پہ اسٹور بناتے ہو, تو اوبیسلی جی آپ نے اس کو ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے ایڈس کے ذریعے, فیس بک ایڈس ہو گئے, ٹک ٹاک ایڈس ہو گئے, کچھ بھی. اب وہ جو ہے اس میں ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ شاپیفائی کے ساتھ ہم آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی سکھا دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو ہم میٹا ایڈس بھی سکھا دیں گے تاکہ آپ جو ہے اس سے اپنا ایڈورٹائزمنٹ بھی کریں اور اپنا بزنس بھی چلائیں, کمائیں بھی. کسی گریٹ آپ پروفیشنل کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب ایک بزنس ہے, 2 بزنسز ہیں, ایک نے کھڑا کیا ہے پورا, اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بزنس سائٹ سنبھالتا ہوں, مارکیٹنگ کا جو کام ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, وہ میں اس بندے کو دے دیتا ہوں جو اس میں پروفیشنل ہے, وہ مجھے صحیح کر کے دے گا, کیونکہ ہر بندہ ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا, یہ ہم سب کو پتہ ہے. ایگزیکٹلی میں بالکل اگر مارکیٹنگ میں اچھی ہوں تو ہو سکتا ہے میں بزنس میں اتنا اچھی نہیں ہوں گی, مجھے اس طرح نالج نہیں ہوگی جیسے آپ نے بزنس کو دیکھا ہوگا, جیسے آپ نے کھڑا کیا ہوگا, ٹھیک ہے. بالکل پھر ایک انسان آتا ہے جو بزنس میں بہت اچھا ہے لیکن وہ مارکیٹنگ میں لیگ کر رہا ہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو ایک ایجوکیٹ کرنے والی بات ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ اس سے ہی کروایا جائے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ایڈ لگا دیا, لوگوں تک چیز پہنچ گئی اور سب کچھ صحیح ہے, لوگ اسی ٹائم خرید لیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع کا جو میری جرنی رہی ہے نا, میں نے کام نہیں کیا تھا, میں صرف یوں سمجھے اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی, وہ لوگوں نے اس کو نام دے دیا تھا حجرا, میں اس میں بیٹھی رہتی تھی اور سارا دن جو ہے میں صرف وہ ویڈیوز دیکھتی رہتی اور میں ان کو بولتی میں کام کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ چیز مجھے آگے کتنا کام آنے والی ہے. ریسرچ جب تک آپ کسی چیز کی نہیں کرتے, چاہے وہ بزنس ہو گیا, چاہے مارکیٹنگ ہو گئی, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو, آپ ضرور اسٹک کرو گے. تو جو ہم نے بات کی کہ بزنس کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو میں تو یہی کہوں گی سب سے پہلے آپ نے سب سے زیادہ ریسرچ کرنی ہے. ریسرچ کے بعد ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ اب میں نے کون سے ریسورسز جو ہیں وہ جمع کرنے ہیں, میں نے کیا چیز کرنی ہے, میں نے کتنا انویسٹمنٹ رکھنی ہے, میں نے کس طرح کام چلانا ہے, میں نے اگر اگلے بندے جو ہے وہ کھڑے کرنے ہیں اپنے بزنس میں, ان کو میں نے کتنا پے کرنا ہے.